انتہائی قابل صد اکرام و تکریم میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل ایمان کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جہاں عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے، وہیں پر عقیدہ ختم نبوت کو ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو یقینی طور پر مانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ایک ہے اور اس ایک اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت ماننا یہ بھی ہمارے مؤمن اور ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس وقت تک اپنے آپ کو مسلمان یا ایمان والا نہیں کہہ سکتے جب تک ہم عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان اور یقین نہ رکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر ہم سب کے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کیا ہے، آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت تو آئے گی، اللہ کا کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی عمارت کو اللہ تعالی نے مکمل فرما دیا اور آپ علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، انا والساعۃ بعثت انا والساعۃ کہاتین، دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا اور یوں ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح آئیں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی میرے بعد اب قیامت تو آئے گی، کوئی نبی اللہ تعالی کا تمہاری طرف مبعوث نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ قرآن مجید کی 20 آیات، سینکڑوں آیات میں اللہ تعالی نے اس عقیدہ ختم نبوت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بہت کثرت کے ساتھ اس پر احادیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں واضح طور پر فرمایا، انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، وانا شافع و مشفع، اور قیامت کے دن مجھے اللہ تعالی یہ اعزاز، یہ سعادت، یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ میں اپنی امت مرحومہ کے لیے شفاعت کروں گا، وَأَنَا مُشَفَّعٌ، اور اللہ تعالی میری شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِي أَسْمَاءً، میرے اللہ تعالی نے بہت سارے نام رکھے ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا حاشر، اور میں حاشر ہوں، کہ قیامت کے دن تمام کی تمام امتیں میرے سامنے جمع ہوں گی،
وَأَنَا عَاقِبٌ، اور فرمایا میں عاقب ہوں، والعاقب لیس بعدہ شیء، فرمایا عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد اور کوئی نبی نہ آئے۔ اس طرح کی سینکڑوں احادیث، بیسیوں احادیث حضور علیہ السلام سے مروی ہیں، جن میں آپ نے عقیدہ توحید کے بعد اس امت کے ایمان کا بیسک اور بنیادی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا، اس عقیدے پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھنے کا حکم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولیکن لا نبی بعدی، لوگوں یاد رکھنا میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جس طرح ایمان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں لا الہ الا اللہ یعنی عقیدہ توحید کو ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح ہمیں ایمان میں داخل ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ، عقیدہ ختم نبوت کہ آپ صرف اللہ کے رسول نہیں، آپ صرف اللہ کے نبی نہیں، بلکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اسے ماننا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ بلکہ ہمارے سید، ہمارے سردار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، فروعی مسائل کے اندر جن کے پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی آنے والا بدبخت یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، توجہ رکھیے گا، کیا دعویٰ کرے؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور کوئی مسلمان اس بدبخت سے صرف یہ پوچھ لے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب قرآن کی 20 آیات ہمیں بتلا دیا کہ اللہ کے نبی، آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، اور اللہ کے نبی کی سینکڑوں احادیث نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ میرے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اگر کوئی اس عقیدے میں شک کرتے ہوئے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے کسی دلیل کا مطالبہ کرے گا تو اس دلیل کے مطالبے کرنے پر بھی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس عقیدے کو یوں ماننا ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کچھ ایسے بدبخت اٹھے جنہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کذاب ہے، کون ہے میرا فدائی، کون ہے میرا شیدائی، کون ہے میرا عاشق جو مجھے اس کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کر کے سکون پہنچائے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگا دیجئے۔ وہ گئے، اسود عنسی کے محل میں داخل ہوئے، اس کا گلا گھونٹا، اس کذاب کو واصل جہنم کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو دعا دی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے کہ عرب کا علاقہ جسے یمامہ کہا جاتا ہے، آج کل ریاض جو سعودی کا دارالحکومت ہے اس سے 70 کلومیٹر دور یمامہ کی بستی ہے، وہاں کا ایک کذاب اٹھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے بھی دعوی نبوت کر دیا، اور صرف دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ حضور علیہ السلام کو اس نے باقاعدہ خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اس میں یہ لکھتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں،
غرض یہ کہ جو دین اسلام آپ لے کر آئے میں اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ جس طرح آپ اللہ کے نبی ہیں اس طرح میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام تک جب اس کا یہ خط پہنچا، آپ علیہ السلام نے اس خط کو کھولا، ایک بات تو یہ موجود تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر آپ یوں راضی نہیں ہوتے آپ یوں کر لیں کہ عرب کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں، نصف عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، اور اگر آپ کو یہ بات بھی قبول نہیں تو اس نے تیسری پیشکش کی۔ مسیلمہ کذاب نے، جھوٹے مدعی نبوت نے، اس نے کہا پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد یہ وصیت کر جائیں کہ میں مسیلمہ کذاب اللہ کا نبی ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا خط پڑھا۔ جو دو قاصد آئے تھے ان کو یہ آپ نے فرمایا کہ اگر سفارتکاری کے اندر یہ اصول نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ میرے بعد تم کسی اور کو نبی مانتے ہو، میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں اس وقت کھجور کی ایک شاخ پکڑی تھی، آپ نے اس شاخ کو یوں کیا اور ان قاصدوں سے کہا کہ جاؤ اور اس کذاب سے کہہ دینا کہ تم تو بہت بڑی پیشکش مجھے کر رہے ہو کہ مجھے آدھے عرب کا نبی بنا دیں، اپنی موت کے بعد مجھے نبی بنا دیں، میں تمہیں ایک ٹہنی اگر مانگو تو یہ ٹہنی بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ قاصد چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس کذاب کا فتنہ ابھر رہا ہے اور اس کے گرد لوگ جمع ہو رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک خط مبارک تحریر کیا اور مسیلمہ کذاب کو لکھا کہ میں محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا آخری نبی ہوں اور تو کذاب ہے، لہٰذا اپنے اس دعوے سے باز آ کر توبہ تائب ہو جا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کون ہے میرا فداکار، کون ہے میرا عاشق جو یہ خط مسیلمہ کو جا کر پہنچائے گا۔ اب ہر صحابی کا دل تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ مبارک خط میں لے کر جاؤں، لیکن وہاں پر بہت خطرہ تھا جان کے چلے جانے کا، کیونکہ اس کے گرد اس کے اپنے ماننے والے جمع تھے، اس کا علاقہ تھا کہ اسی اثناء میں ایک کمزور سے صحابی کہ جن کا نام حبیب بن زید آتا ہے، ام عمارہ کے بیٹے ہیں، کھجور بیچنے کا کام کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں چھابڑی لگاتے تھے اور چھابڑی فروش کھجور بیچتے تھے، اس وقت بھی کھجور کھا رہے تھے۔ فوراً کھڑے ہوئے اور کھجور کھاتے کھاتے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذمہ داری اس خط کو اس کذاب تک پہنچانے کی کسی اور کو نہ دیجیے گا، یہ ذمہ داری آپ مجھے دیں، میں یہ خط لے کر جاؤں گا۔ اور یہ بات کرتے کرتے ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے اڑے اور بیٹھے ہوئے صحابہ پر گرے۔ کچھ صحابہ نے اس سے کہا کہ او حبیب، پہلے کھجور تو کھا لے پھر بات کر لینا۔ تو حبیب بن زید جو اللہ کے نبی کا سچا عاشق تھا، جو یہ جانتے تھے کہ میری جان پر میرا حق بعد میں ہے، مجھ سے پہلے میری جان پر اللہ کے نبی کا حق ہے، اور جب تک میں اپنی جان پر اللہ کے نبی کو فوقیت نہ دوں میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے حبیب بن زید، تم ہی جانا، لیکن یاد رکھنا بڑی اکڑ کے ساتھ جانا اور وقار کے ساتھ جانا۔ آپ نے انہیں اپنا نیزہ دیا، آپ نے انہیں اپنا گھوڑا دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں وہ کمزور حبیب بن زید جب اللہ کے نبی انہیں رخصت کرنے لگے، اس طرح ایمانی طاقت کے ساتھ مدینہ سے نکلے جس طرح کوئی جرنیل جا رہا ہوتا ہے۔ مسیلمہ کے دربار میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد، مسیلمہ کے دربار میں جانے کے بعد حبیب بن زید کا انداز یہ تھا،
مسلمہ کا ایک ماننے والا بعد میں مسلمان ہوا، اس نے یہ قصہ سنایا کہ حبیب بن زید اللہ کے نبی کے قاصد، اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی کے عاشق مسلمہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنا نیزہ وہیں زمین پر گاڑ دیتے ہیں، اور گاڑنے کے بعد اسے خط دیتے ہیں کہ یہ لے، تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیرے خط کا جواب ہے۔ اس وقت عام طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ اور سردار خود خط نہیں پڑھا کرتے تھے، ساتھ میں بندہ ہوتا جو خط پڑھ کے سناتا۔ اس نے ایک بندے کو کھڑا کیا، خط پڑھ کے سناؤ۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ، اللہ کا سچا اور آخری رسول، تمہاری طرف یہ خط لکھ رہا ہوں کہ تو کذاب ہے اور تو ملعون ہے اور تو اللہ کا نبی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی آگ بگولا ہو گیا، غصے میں بپھر گیا، کیونکہ اپنے سارے ماننے والوں کے سامنے اس کو کذاب کہا گیا تھا۔ اپنے منبر سے اترا، اس صحابی رسول کے پاس پہنچا اور حبیب بن زید سے کہنے لگا، اے حبیب مجھے بتائیے کہ آپ کس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتا ہوں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے، میں حبیب بن زید تجھے کذاب اور دجال سمجھتا ہوں۔ ذرا اللہ کے نبی کے صحابی کا عشق دیکھیے، کفر کے منہ پر اس طرح کھڑے ہو کر حق بات کو جب بیان کیا، اس نے تلوار نکالی، وار کیا، حبیب بن زید کی دائیں بازو کو کاٹ دیا۔ پھر یہی پوچھا، حبیب بن زید نے کہا تو کذاب ہے، اس کے بعد دوسرا بازو کاٹ ڈالا۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ حبیب بن زید نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ہے۔ مسلمہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں تیرے پیچھے میری فوج کھڑی ہے، یہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی۔ حبیب بن زید اللہ کے نبی کے عشق میں مسکرا کر کہنے لگے، میرے 12 بیٹے ہیں اور 12 بیٹے ان میں سے کچھ دودھ پینے والے ہیں، کچھ ہاتھوں کے بل چلنے والے ہیں۔ جب میں مدینہ سے چلا تھا میں نے پلٹ کر اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا تھا، تیری فوج کو کیا دیکھو۔ چنانچہ اس کے بعد حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع ہوئی، آپ علیہ السلام نے حبیب کی بڑی تعریف فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ آخری دور مبارک تھا۔ آپ دنیا سے انتقال کر گئے۔ آپ کے انتقال کرنے کے بعد جب بہت سارے فتنوں نے سر اٹھا لیا، کہیں سے منکرین زکوٰۃ اٹھے، کہیں سے نماز کا انکار کرنے والے اٹھے، کہیں سے شراب کو جائز کہنے والے اٹھے، حضرت ابو بکر نے ان تمام فتنوں کو قلع قمع کرنے میں اپنی زندگی لگائی۔ اسی دوران مسلمہ کذاب کو لگا کہ مسلمان صحابہ ادھر ادھر مصروف ہیں، کیوں نہ مدینے پر حملہ کیا جائے اور ان پر فتح حاصل کی جائے۔ جب وہ لشکر لے کر چلا، حضرت ابو بکر نے ابو جہل کے بیٹے حضرت سید عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی قیادت میں کچھ صحابہ کا لشکر جس کی تعداد 3000 آتی ہے، انہیں روانہ کیا اور انہیں کہا کہ جا کر مسلمہ کو الجھا کر رکھو، جب ادھر ادھر سے صحابہ کا لشکر آ جائے گا میں تمہاری مدد کے لیے اور لوگ بھیج دوں گا۔ حضرت عکرمہ کے بعد آپ نے شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر دے کر بھیجا، لیکن مسلمہ کذاب کا لشکر اور فوج بہت زیادہ اور بڑے طاقتور تھے، ماہر لڑاکے تھے، ان سے ان کے سامنے فتح حاصل کرنا مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اعلان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عزت کا سوال ہے، لہٰذا کوئی بدری صحابہ ہے یا غیر بدری ہے، کوئی بوڑھا ہے یا بچہ ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی تندرست ہے یا بیمار ہے، سارے نکلو اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ چنانچہ آپ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ایک بڑا لشکر دے کر مسلمہ کے پیچھے روانہ کیا۔ وہ لشکر وہاں پہنچا اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور میں بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، بڑے غزوات لڑے گئے، اللہ کے نبی نے ان جنگوں میں خود شرکت فرمائی۔ ان تمام جنگوں کے اندر جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 249 ہے یا 259 ہے، اتنی تھوڑی تعداد، لیکن مسلمہ کے خلاف لڑتے ہوئے اتنی شدت کی لڑائی تھی جسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس ایک جنگ کے اندر 1200 صحابہ نے قربانی پیش کی۔ تمام جنگوں کی تعداد 259۔ ایک جنگ یمامہ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف نکلنے والے فداکار صحابہ، ان کی شہادت 1200، اور 1200 میں سے بھی 700 صحابہ حفاظ صحابہ تھے اور کچھ صحابہ بدری صحابہ تھے۔ اس طرح یہ قربانی دی گئی، کس لیے؟ اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کذاب کو واصل جہنم کرنے کے لیے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت وحشی ہے۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کفر کے اندر غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو نہ صرف شہید کیا تھا بلکہ ان کا ناک کان کاٹ دیے تھے۔ بعد میں جب ایمان لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اے وحشی، تیرا یہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ تو ایمان لے آیا، لیکن تو میرے پیچھے بیٹھا کر، جب تو میرے سامنے بیٹھتا ہے مجھے اپنے محبوب چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ چنانچہ وحشی اندر ہی اندر بڑے کڑتے رہتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں جب حضور علیہ السلام کی مجلس مبارک میں آپ کی پشت کے پیچھے بیٹھا ہوتا، مجھے یوں لگتا میرا دل پھٹ جائے گا، اور میں یہ ارادہ کرتا رہتا، اے اللہ، جس طرح تو نے اسلام کے عظیم سپود حضرت حمزہ کو میرے ہاتھوں شہید کروایا، اے باری تعالی اسی طرح کفر کا کوئی بدترین سردار اسے میرے ہاتھوں جہنم واصل فرما تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں بھی اس لشکر میں تھا، اور اس لشکر میں جانے کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمہ کی گردن میں اڑاؤں گا تاکہ اللہ کے نبی کے سینے کو ٹھنڈ پہنچاؤں۔ اور فرماتے ہیں میں اپنے ہدف کو دیکھتا ہوا مسلمہ تک پہنچا، جا کر اس کے اوپر وار کیا، زمین پہ گرایا، اور زمین پہ گرانے کے بعد میں نے اپنا پاؤں اس کے چہرے پہ رکھا اور اس سے کہا، او جھوٹے مدعی نبوت، او کذاب، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو اللہ سے دعا کر جس طرح اللہ نے ہمارے پیارے آقا حضور علیہ السلام پر غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا تھا، تو بھی دعا کر کہ اللہ تیرے اوپر فرشتوں کو نازل کرے۔ لیکن چونکہ وہ کذاب تھا، حضرت وحشی کہتے ہیں آگے سے بڑبڑانے لگا، آپ نے اس کی گردن، سر کو تن سے جدا کیا، گردن کو کاٹا، نیزے پہ لہرایا، اور جب اس کے لشکر نے دیکھا کہ ہمارا جھوٹا مدعی نبوت کذاب واصل جہنم ہو چکا ہے، اس طرح وہ تتر بتر ہوئے بھاگے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا یہ مسئلہ اتنا اہم اور بنیادی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اس وقت خبردار کیا تھا کہ اے میری امت یاد رکھنا، میرے بعد سیاتی سلاسون کذابون دجالون، قیامت تک میرے بعد سے لے کر قیامت تک 30 لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا انہو نبی اللہ ولیکن لا نبی بعدی، کہ وہ اللہ کا نبی ہے لیکن میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آئے گی تو قیامت آئے گی۔ اس لیے کہ کوئی نبی بستی کا نبی تھا، کوئی نبی شہر کا نبی تھا، کوئی نبی ملکوں کا نبی تھا، لیکن ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ
تمام کے تمام جہان نہیں سارے جہانوں کے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ چنانچہ جب جب مدعی نبوت جھوٹے پیدا ہوتے گئے اس وقت کے اہل ایمان نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ان کے کفر کو واضح کیا، ان کے دجل اور جھوٹ کو ظاہر کیا۔ ہمارے قریب زمانے میں غلام احمد قادیانی، اس نے بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا، لہٰذا جان ساران رسول میدان میں آئے۔ مال روڈ کے اوپر 10,000 اللہ کے نبی کے عاشقوں نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے یہ آئین منظور کروایا کہ جو بھی اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، دجال ہے، اور غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو مرزائی قادیانی احمدی ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کا قرآن سے، احادیث سے، اجماع صحابہ سے اور تمام کے تمام مسلمانوں کے فرقوں کا متفقہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور جہنم واصل ہونے والا ہے۔ لہٰذا کل 7 ستمبر 2024 کو مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف ملک پاکستان کا آئین بنے ہوئے 50 سال مکمل ہوں گے۔ اسے گولڈن جوبلی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا خوشی کا دن، یوم الفتح، مبارک دن، فتح کا دن، اس بات کا عزم اور ارادہ کرنے کا دن کہ جس طرح کچھ ایام پہلے ہماری عدالتوں نے اسے پھر ریلیف دینے کی کوشش کی کہ کسی طرح غلام احمد قادیانی کو ماننے والے کافروں کو پاکستان کے اندر رہنے کی اور تبلیغ کی اجازت دی جائے۔ تمام اہل ایمان، محب وطن پاکستانی اور اللہ کے نبی کے فدائی سڑکوں پہ آ گئے اور یہ اعلان کیا کہ چیف جسٹس صاحب، اگر آپ نے یہ فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم اسی طرح اپنی سڑکوں کو سرخ کر دیں گے جس طرح مال روڈ پر مجاہدوں نے قربانی پیش کی تھی۔ چنانچہ علماء کرام نے جا کر دلائل دیے اور عزت مآب چیف جسٹس نے اپنے اس اختلافی نوٹ کو واپس لیا اور یہ اعلان کیا کہ قادیانی جس طرح متفقہ طور پر ملک پاکستان میں غیر مسلم اقلیت ہے یہ رہیں گے، تو اس پر یوم تشکر کے لیے، اس پر خوشی کے لیے گولڈن جوبلی انشاءاللہ العزیز کل کا دن مغرب کی نماز کے بعد مینار پاکستان کے سائے تلے جہاں ہم نے یہ عزم کرنا ہے۔ آج 6 ستمبر ہمارا یوم دفاع قومی دن ہے کہ اس دن ہمارے ملک پاکستان کے دشمنوں نے، ہمارے ہمسایہ ملک نے ہمارے ملک پہ 1965 میں حملہ کیا، لیکن الحمدللہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا ملک ہے۔ آپ اس میں جتنے اختلاف صحیح، لیکن باہر کا کوئی کافر اگر اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا یہ اس کی میلی آنکھ نکالنا جانتے ہیں۔ تمام پاکستانی ایک قوم بن کر نکلے، افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس بھارت کو جو یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں پائے کھا کر کریں گے، ان کو وہاں نہ صرف پسپا کیا بلکہ کئی علاقے ان سے چھین لیے۔ آج وہ 6 ستمبر یوم دفاع بھی ہے جس میں ہم نے اپنے جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کا عزم کرنا ہے، اور کل 7 ستمبر کا دن ہے جس میں ہم نے اپنی نظریاتی بنیادیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد، عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد ہے، اس کے تحفظ کا عزم اور ارادہ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ پورے پاکستان سے کل مسلمان نوجوان بوڑھے بچے مینار پاکستان کے سائے تلے لاہور میں جمع ہوں گے اور علماء یوم تشکر کے بیانات کریں گے۔ ربیع الاول بھی شروع ہے، تو اس مناسبت سے آپ تمام احباب اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کل کا دن
اللہ کے نبی کی عزت و عظمت و حرمت، عقیدہ ختم نبوت، اس کے تحفظ کے لیے وقف کرتے ہوئے وہاں ضرور پہنچے۔ رب تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔